بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ نشست میں اسلامی تہذیب و تمدن اور غیر مسلم مغربی تہذیب و تمدن کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ آج ہم اسی سلسلے کی دوسری نشست ہے، دوسری کڑی ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ دنیا میں تہذیبیں کیسے وجود میں آتی ہیں، اور مغربی تہذیب یعنی کفریہ تہذیب کی بنیاد ہی جبر و استبداد پر ہے۔ ظلم اور جور، استعمار، ان کی تاریخ یہی بتلاتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابل اگر ہم اسلامی تاریخ، اسلامی تہذیب کی بات کریں تو یہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا شروع فرمایا، پہلے دن سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ یہ پورا سلسلہ، اس کو ہم اسلامی تہذیب کہہ سکتے ہیں۔ ہر اسلامی تہذیب اپنے زمانے کے اعتبار سے، اور جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو جو تہذیب، جو معاشرت، جو زندگی، جو نظام زندگی عطا کیا گیا، اب وہ قیامت تک کے تمام زمانوں کے لیے کافی ہے، مکمل ہے، جامع ہے۔ دنیا کے تمام انسان اس کے اصولوں پر رہتے ہوئے اپنی معاشرت کے مطابق اس میں ڈھل سکتے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ چاہے وہ لباس کا معاملہ ہے، چاہے وہ کھانے پینے کا معاملہ ہے، چاہے وہ شادی بیاہ کے معاملات ہیں، چاہے وہ عبادات کے معاملات ہیں، چاہے وہ تجارت، بزنس، کاروبار کے نئے سے نئے معاملات ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہذیب محمدی، شریعت محمدی کے اصولوں کے مطابق چلتے ہوئے وہ اپنے حالات، معاشرے، ماحول کو دیکھ کر اس کے مطابق ڈھل کے وہ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اسلامی تہذیب دیگر تہذیبوں سے اس لیے مختلف ہے، مصری تہذیب، یونانی تہذیب، رومی تہذیب، ایرانی تہذیب، ہندو تہذیب، ان سے اس لیے مختلف ہے کہ اس تہذیب کی بنیاد محض افراد پر نہیں ہے، محض علاقے پر نہیں ہے، محض زمانے کی وجہ سے نہیں ہے، محض ایسا نہیں کہ چند مفکرین اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ تراشنا شروع کر دیا، کچھ خیالات کو پھیلانا شروع کر دیا تو تہذیب بن گئی، ایسا نہیں۔ اسلامی تہذیب سب سے پہلے ایک زندہ عقیدے اور نظریے پر قائم ہے، جس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی تہذیب کی بنیاد، سب سے بڑی بنیاد ہے کہ ہر عمل زندگی کا اس ایمان کی چھننی میں تلے گا، اسے جانچا جائے گا کہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق ٹھیک ہے یا غلط ہے، پھر اسے اپنایا جائے گا یا اسے چھوڑا جائے گا۔ ایمان بنیاد ہے، ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک فکر ہے اپنے خالق کے بارے میں، اپنے انبیاء اور اپنے رسول، اپنے نبی کے بارے میں، اور آخرت اور دنیا کے بارے میں کہ سب کچھ دنیا نہیں، سب کچھ آخرت ہے، دنیا تو راہ گزر ہے۔ تو لہٰذا یہاں اب آخرت کو سامنے رکھ کے چلنا ہے، کیونکہ فکر، سوچ، عقیدہ وہی راستہ متعین کرتا ہے۔ آپ حضرات مسجد میں آنے کے لیے جہاں سے بھی تشریف لائے، جس گھر سے بھی، تو ظاہر ہے کہ مسجد میں آنے کی وجہ سے آپ نے راستے کا انتخاب کیا کہ مجھے دائیں راستے سے نہیں، بائیں سے نہیں، دائیں سے جانا ہے۔ تو نظریہ ہی کوئی راستہ متعین کرواتا ہے، تو ایمان جو راستہ زندگی کا متعین کروائے گا اسے اسلامی تہذیب کہیں گے۔ جبکہ دیگر تہذیبوں میں ایمان یا تو ہے نہیں، اگر ہے تو وہ تبدیل شدہ یا غلط صورت میں ہے۔ دین اسلام نے صحیح، معتدل، متوازن ایمان، نظریہ، عقیدہ عطا فرمایا۔ تو عقائد اس کی بنیاد ہے، نظریے کی بنیاد پہ راستہ، طریقہ کار
سواری کو متعین کیا جاتا ہے۔ پھر اب اسی وجہ سے اس ایمان کی بنیاد پر بنی الاسلام علی خمس، پھر اسلام ایمان کی بنیاد پر پھر 5 ستون آئیں گے، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب ستون آئیں گے، پھر کلمہ شہادت اس میں شامل ہو جائے گا۔ اب گویا کہ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز پھر نماز، یہ عبادات، یہ فرائض آ جائیں گی کہ دنیا کے کوئی رسم و رواج، کوئی تہذیب و تمدن ان 5 سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ہر چیز پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، اس پہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ان عبادات کا جو مقصد ہے وہ پاکی، حیا سب سے بڑا مقصد ہے۔ حیا اور پاک دامنی، تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، دنیا میں حلال اور حرام کا فرق رکھ کر چلنا، یہ بہت بڑا پھر ایک فرق آ جائے گا اس مسلم اور غیر مسلم تہذیب کے اندر۔ ایک غیر مسلم وہ دنیا کا مہنگا ترین لباس پہن کے بھی اسلام میں گارنٹی نہیں کہ وہ جس کا جسم پاک بھی ہوگا، اس لیے کہ ان کے ہاں پاکی ناپاکی کا نظریہ کچھ اور ہے، اسلام کے ہاں کچھ اور ہے۔ اسلام میں غسل بھی فرض ہوتا ہے، غسل کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے، وضو نہ ہونے سے بھی انسان چھوٹی ناپاکی کے اندر رہتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا وغیرہ۔ تو یہ حیا اور پاکی ناپاکی کا بہت بڑا فرق ہوگا اسلامی اور مغربی تہذیب کے اندر، کیونکہ بنیاد میں فرق ہے۔ اسی طرح پھر جب حیا اور پاک دامنی میں فرق ہوگا تو پھر لباس میں فرق ہو جائے گا کہ حیا کس چیز کا نام؟ سب سے پہلے اپنے بدن کو تو چھپائے انسان، اپنے بدن کے بارے میں تو حیا سمجھے کہ میرے بدن میں حیا کا کیا تقاضا ہے، تو لہذا پھر لباس کا بھی فرق آ جائے گا۔ پھر مسلم غیر مسلم کا لباس بھی ایک جیسا ہونا ضروری نہیں، غیر مسلم اپنے لباس کے اندر من مانی کرے گا، اس کو جو لباس اچھا لگے گا وہ پہن لے گا، لیکن مسلمان لباس پہننے سے پہلے اسلامی تقاضوں کو دیکھے گا کہ یہ لباس میری شرم و حیا کا پاسبان اور نگران ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر آگے رشتے ناتوں کی بات آ جائے گی۔ اسلام نے ایک حدود متعین کی ہیں، محرم رشتے بتائے ہیں، غیر محرم رشتے بتائے ہیں۔ سورہ نساء پورے سماج کو بیان کرتی ہے۔ سورہ نساء کے اندر یہ بھی بتایا کہ محرم رشتے کون سے ہیں، کن سے نکاح ہو سکتا ہے، کن سے نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر نکاح ایک مستقل ایک تہذیب کا حصہ ہے، اسلامی تہذیب کا۔ دنیا کی تمام تہذیبوں کے اندر مرد و عورت کے تعلق کی کوئی نہ کوئی شرائط ضوابط تو ہوتی ہیں، لیکن اسلام میں سب سے بہترین اس عقیدے، اس عمل کو عقد نکاح کہا گیا۔ پھر اس کے اپنے تقاضے ہوں گے، پھر نکاح کا طریقہ آ جائے گا، پھر نکاح کی محفل کے آداب آ جائیں گے، شادی بیاہ کے آداب آ جائیں گے۔ تو اب دیکھیے کہ جتنا آپ گہرائی میں چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کو اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب میں فرق اور ان کے اندر دوری نظر آئے گی۔ یہ تہذیبیں ایک نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ پھر حلال و حرام کھانے پینے کی بات آئے گی، تو پھر کھانے پینے کے اندر اسلام نے مخصوص جانوروں کو حلال قرار دیا۔ اب غیر مسلم کے ہاں یہ فرق کہاں ہوگا؟ کیا غیر مسلم اس کے نزدیک وہی تفصیل ہے حلال و حرام کی؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اگر حلال جانور بھی ہے تو اس کو کیسے کھانا ہے، کیسے ذبح کرنا ہے، ہمارا اسلام کچھ اور بتائے گا، غیر مسلموں کے اندر کچھ اور پایا جائے گا اس کا عمل۔ حلال و حرام کے بعد اگر ہم دیکھیں آگے چلیں تو نظام تعلیم، پھر ان تمام زندگی کی چیزوں کو سیکھنے کے لیے پھر اسلام نے ایک پورا نظام تعلیم دیا جو کفریہ نظام تعلیم سے مختلف ہوگا۔ اس میں اسلامی نظام تعلیم کے مقاصد کفریہ نظام تعلیم کے مقاصد سے مختلف ہوں گے، طریقہ کار مختلف ہوگا، اصول و ضوابط مختلف ہوں گے، پورا ایک اسلامی نظام تعلیم ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے انسان کو روزی روٹی کمانی پڑتی ہے، جس کو معیشت کہا جاتا ہے۔ تو تجارت اور معیشت کے اصول بھی پھر اسلام نے مختلف دیے، کفر کے ہاں مختلف ہیں۔ اسلام جس چیز کو اللہ رسول کے خلاف جنگ کہتا ہے، یعنی سود کو کفریہ تہذیب کی معیشت میں وہ ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے کہ سود اسلام کی نظر میں اللہ رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔
لیکن ان کے ہاں ساری معیشت کی بنیاد ہی انٹرسٹ سسٹم کے اوپر قائم ہے. کتنا بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح اگر ہم مزید ضابطوں میں گہرائی میں جائیں گے تو اسلامی تجارت، معیشت، رزق کمانا بالکل یکسر مختلف نظام نظر آئے گا، اور کفر کے ہاں نظام مختلف نظر آئے گا. پھر اسی طریقے سے اگر ہم بات کو پھیلاتے چلے جائیں، سیاست کی بات آئے گی تو اسلامی نظام سیاست جیسے ہمارا نظام عبادت پوری دنیا کی قوموں سے مختلف، عقائد پوری دنیا کی قوموں سے اپنے عقائد اسلام کے مطابق ہوں گے، تہذیب و شرافت اور معاشرت کے پیمانے مختلف ہیں، اسی طرح تجارت اور معیشت کی طرح اسلامی نظام سیاست بھی وہ کفریہ نظام سیاست سے بالکل مختلف ہوگا. اور ہو سکتا ہے کفریہ نظام سیاست نے کچھ 2-4 اچھی باتیں اسلامی نظام سیاست سے لے لی ہوں، لیکن پورا نظام اگر وہ اختیار کرتے ہیں تو پھر وہ تو اسلام کو اپنا رہے ہیں. تو اسلامی نظام سیاست کیا ہے، یہ ایک مکمل موضوع ہے، مستقل موضوع ہے، لیکن یہ بھی اسلامی تہذیب، اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ایک واضح نمایاں فرق ہوگا جو مسلم اور غیر مسلم کی تفریق کر رہا ہوگا، دونوں کو جدا گانا ایک تشخص فراہم کر رہا ہوگا. تو اسی فرق کی وجہ سے آپ کے سامنے یہ 2-4 منٹ میں صرف ایک بنیادی بات اشارتاً چند باتیں پیش کی ہیں، ورنہ ان میں سے ایک موضوع کو لے لیں، اس پہ گفتگو شروع کر دیں، شاید گھنٹوں بھی اس کے لیے کم پڑ جائیں گے. لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ اسلامی نظام تہذیب، اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ، طور طریقہ، رہن سہن وہ، اور اس کے مد مقابل کفریہ نظام زندگی، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہماری ماؤں کی گودوں کے اندر کلمہ نصیب فرمایا اور ہمیں وہ تہذیب عطا فرمائی جو اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے پسند فرمائی. قرآن کہتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ تہذیب اسلامی، تہذیب زندگی، یہ اللہ نے ہمارے لیے پسند کی ہے. اللہ نے پسند کی ہے. تو آپ دیکھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی پسند سب سے بہتر ہوگی، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس کو ساری کائنات کا پتہ ہے، تمام نظاموں کا پتہ ہے، تمام دماغوں کا اس کو پتہ ہے، علم کی ہر بات اس کو پتہ ہے. تو وہ اپنے پوری قدرت، پورے نظام اور پورے علم کے مطابق ہمارے لیے الحمدللہ اسلام کا نظام زندگی اس نے ہمیں دے دیا. تو ہمیں پہلے تو اس پہ شکر کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو پہچاننا چاہیے. کتنا بد نصیب انسان وہ ہوگا کہ جسے اللہ نے پورا ایک اسلامی نظام زندگی دیا اور وہ اس اسلام زندگی کو چھوڑ کر کفریہ کے نظام یا ان میں سے کچھ باتوں کو اپنا رہا ہوگا. کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ چیز سب سے بہتر تمہیں دی ہے، لیکن بندہ کہتا ہے کہ نہیں یا اللہ تو نے جو دی ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں ہے، یا اس تیرے نظام میں فلاں چیز اتنی اچھی نہیں ہے، وہ تو کافروں کے پاس اچھی ہے تو وہ تیرے باغی، تیرے نافرمان، تیرے دشمن، لیکن ان کے پاس ان کا یہ طریقہ، ان کی یہ رسم، ان کا یہ عمل اس سے بہتر ہے جو تو نے مجھے دیا ہے. تو اپنے عمل سے تو جو مسلمان اسلامی تہذیب، طور طریقے کو چھوڑ کر کسی غیر مسلموں کے طریقے کو اپنا رہا ہوتا ہے، اپنے عمل سے وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ جو تو نے دیا وہ اتنا بہتر نہ تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری انسانیت کو اسی اسلامی تہذیب کا سبق سکھایا، سبق پڑھایا. آپ کی دعوت کا بنیادی مقصد یہ تھا لکم دینکم ولی دین. تمام دنیا کے کفار تم سن لو کہ اگر دونوں کو ایک کرنا چاہتے ہو تو اسلام اور کفر ایک نہیں ہوگا. اسلامی تہذیب اور کفری تہذیب کچھ باتیں آپس میں ملتی جلتی ہو سکتی ہیں، لیکن اپنے پورے نظام کے روح کے ساتھ، پورے جوہر کے ساتھ یہ کفر اسلام ایک نہیں ہو سکتا. تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا کتنا خیال رکھتے تھے، ذرا غور فرمائیے گا کہ اسلامی نظام زندگی کفر کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو. ہمارا ایک اپنا تشخص ہے، اپنی اسلامک آئیڈینٹی ہے، ہماری ایک اپنی پہچان ہے. رسول کائنات اس کا کتنا خیال رکھتے تھے، ذرا یہ بات بھی سمجھ لیجیے گا. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب محراب بنا تو امامت کے لیے جب کھڑے ہوئے اپنے محراب مبارک میں
تو ایک قدم اس محراب سے باہر رکھ لیے امامت کے دوران، مکمل اندر کھڑے نہ ہوئے کہ اس محراب کی اس دیوار کے اندر پاؤں چلے جائیں، آپ نے ایسا نہ کیا، بلکہ اپنے قدم مبارک اس محراب سے باہر رکھ کر پھر جماعت کروائی۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے یہ جائے نماز اس انداز میں دنیا کی تمام مساجد میں بچھائی جاتی ہے کہ امام کے قدم اس محراب سے باہر ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب یہودی نماز پڑھتے تھے تو یہودیوں کا امام مکمل طور پر محراب کے اندر کھڑا ہوتا تھا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت میں ایسا کیا کہ نہیں، ہمارا امام اس کے قدم محراب سے باہر ہوں گے، کہیں یہودیوں کے ساتھ اس عمل میں مشابہت نہ ہو جائے، اتنی سی بات کے اندر۔ اسی لیے تمام علماء نے لکھا ہے کہ اگر محراب کے اندر امام نے کھڑے ہو کر مکمل طور پر کہ پاؤں محراب کے اندر سے نماز ادا کی تو ہو گئی، لیکن مکروہ ہے، یعنی خلاف سنت، اچھا نہیں ہے، ثواب میں کمی آئے گی، لیکن نماز ہو جائے گی۔ تو یہ کیوں؟ تاکہ یہود، اللہ کے نبی ایک قدم کے اندر بھی یہود کی مشابہت کو برداشت نہیں فرماتے۔ فرمایا کہ اپنے گھروں کو صاف رکھو، اپنے گھروں کے صحن صاف رکھو اور یہودیوں کی مشابہت سے بچو۔ جو زمانے میں یہودی اپنے گھروں کے صحن صاف نہیں رکھتے ہوں گے تو رسول کائنات فرمایا کہ نہیں تم ان جیسا مت کرنا، اپنے گھروں کو تم صاف رکھو، اپنے گلی کو اور اپنے صحن کو، اپنے برآمدے کو تم صاف رکھو، یہود جیسی مشابہت اختیار مت کرنا۔ آپ دیکھیں یوم عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ اصل میں یہودی رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے آزادی کے شکرانے کے طور پر یہ بنی اسرائیل روزہ رکھتے تھے، لیکن جب رسول کائنات مدینہ تشریف لائے تو فرمایا ہم تو ان یہودیوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ہمارے اسلامی عقائد ان کے مطابق ہیں اور یہ یہودی ان کے باغی ہیں۔ یہ یہودی حضرت موسیٰ، حضرت عزیر اور اللہ کے سچے نبیوں کی بغاوت کرنے والے ہیں، یہ نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں، جھوٹے طور پر ان کا نام لیتے ہیں اپنا کاروبار چلانے کے لیے۔ آج بھی ہیکل سلیمانی تو اپنے کاروبار چلانے کے لیے انہوں نے ایک سلوگن بنا رکھا ہے، ورنہ یہ اصل میں انبیاء کی تعلیمات کے مخالف قوم ہے۔ تو رسول نے فرمایا اصل تو ہم ان کے قریب ہیں، اس لیے ہم بطور شکرانے کے 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، لیکن مشابہت نہیں ہونے دیں گے۔ فرمایا کہ اگر اگلے سال میں رہا دنیا کے اندر تو پھر میں 9 اور 10 کا رکھوں گا یا 10 اور 11 کا رکھوں گا، تاکہ یہودی صرف 10 کا رکھتے تھے، اب مسلمان اکیلا 10 کا روزہ نہیں رکھے گا، یا وہ ساتھ 9 محرم کا ملا دے گا یا ساتھ 11 محرم کا ملائے گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہونے پائے۔ اللہ کے نبی کو عبادت کے اندر، لباس کے اندر، طور طریقے کے اندر اللہ کے نبی کو غیر مسلموں کی مشابہت کرنا پسند نہ تھی۔ دیکھا کہ کوئی وفد آیا ہے، پیغام لانے والے مجوسی، ایران کے فارسی مجوسی حضور کے پاس کوئی پیغام لے کر پہنچے، آپ نے دیکھا چہرہ مبارک پھیر لیا، وہ اس طرف آئے، حضور نے ادھر سے بھی چہرہ مبارک، یہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ کسی بات پہ ناگواری ہوتی، آپ کو کوئی بات ناپسند ہوتی تو آپ شرم و حیا اور پاسداری کی وجہ سے کہتے تو کچھ نہ لیکن چہرہ پھیر لیتے، اور کسی مسلمان کے لیے حضور کا چہرہ پھیر لینا اس مسلمان کے لیے کسی موت اور قیامت سے کم نہیں ہے۔ یہ بھی واقعات روایات میں ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک موقع پر ایک صحابی سے ناراض ہو گئے، تفصیلی واقعات، ایک غزوہ میں شرکت میں تاخیر کی بنا پہ اس صحابی نے اپنے بدن کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا کہ جب تک حضور مجھ سے خفا رہیں گے تو میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور مجھے معاف نہیں فرما دیتے۔ بہت لمبا تفصیلی واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی قرآن اترا، آپ نے معاف کیا، اپنے صحابی کو سینے سے لگایا، اس کی رسیاں کھولی اور پیار کیا۔ ستون توبہ آج بھی ریاض الجنہ کے اندر موجود ہے، ستون توبہ، اس کے پاس توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ وہ صحابی کی سنت تھی کہ مسلمان یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ مجھ سے ناراض ہو کے چہرہ پھیر لے۔ ہاں غیر مسلم ہو تو اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں
آپ نے چہرہ پھیرا، وہ سامنے تیسری بات آئے، حضور نے فرمایا تم نے اپنا یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ ان کا حلیہ کیا تھا؟ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کا حلیہ یہ تھا کہ مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں اور ہونٹوں پر مونچھوں مونچھوں کے بال بھی آ رہے ہیں، اور داڑھی بالکل باریک کتروا کے چھوٹی کروائی ہوئی ہے، تم نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں جو ہمارا بادشاہ ہے، ہم تو اپنے بادشاہ کے ماتحت ہوتے ہیں، اس بادشاہ کا یہ حلیہ ہے، تو لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، مجھے تو میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو کترواؤں، اے مسلمانوں تم بھی داڑھی کے بالوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو ترشواؤ۔ اب دیکھیے، اب یہ غیر مسلموں کی مشابہت اللہ کے نبی کو سخت ناپسند تھی۔ آپ چاہے تہذیب کے اندر دیکھ لیں، چاہے کھانے پینے کے اندر دیکھ، غیر مسلم اس زمانے میں مشرکین بھی الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا، سوائے کسی عذر یا شرعی مجبوری کے۔ مجبوری کو ایک طرف رکھیں، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا یہ مسلمانوں کا طرز نہیں۔ ایک موقع میں روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی کھانا کھا رہے تھے تو ایک شخص نے الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا کوئی چیز، حضور نے فرمایا بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے تکبر سے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ جیسے آج بھی کسی کو اگر ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں دین کی بتا دی جائیں تو ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں کہ وہ ان باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، الٹا ناراض ہوتے ہیں، الٹا تنقید کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک جملے کہتے ہیں کہ یہ کیا مولویانہ باتیں شروع کر رکھی ہے، دین بڑا آزاد ہے جناب، روشن خیال دین ہے، اس میں کون سی ایسی اتنی باتوں میں بھی اب دین کو آپ لے کر آئیں گے؟ یہ کون سا نماز روزہ زکوٰۃ پڑھ رہے ہیں، کھانا ہی تو کھا رہے ہیں، کون سا کوئی حلال چیز کھانا پینا، تو الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، پھر کیا ہوا؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے تکبر کی وجہ سے یا بے پرواہی کی وجہ سے اس بات کو غیر اہم سمجھتے ہوئے اس نے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے جب انکار کیا تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو پھر تم کبھی دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہ سکو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس بات کے بعد وہ زندگی میں اگر کبھی بھی دائیں ہاتھ سے کچھ کھانے پینے کی کوشش بھی کرتا تھا تو اس کا دایاں ہاتھ منہ تک پہنچتا ہی نہیں تھا، وہ کھا ہی نہیں سکتا تھا، کہ اتنی سی بات بھی رسول اللہ کی اگر ہے تو وہ بھی اس مسلمان کے لیے اس کو بھی اپنانا چاہیے، اس میں بھی حضور کی سنت ہے، ہر سنت نور والی ہے، ہر سنت انسانیت کا بہترین معیار زندگی ہے، ہر سنت نبی اسلامی تہذیب کا اہم حصہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں ٹیک لگا کے کبھی کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے، بلکہ دوزانو ہو کر بیٹھتے، ایک گھٹنا نیچے رکھ کے ایک گھٹنا اٹھا کر تھوڑا سا جھک کے کھاتے تھے، جبکہ غیر مسلم مشرک کافر یہ لوگ ٹیک لگا کر شاہانہ انداز میں کھا پی رہے ہوتے تھے، اللہ کے نبی کھانا عاجزی کے ساتھ کھاتے تھے۔ اب یہ اسلامی تہذیب اور کفریہ تہذیب میں فرق ہے۔ رسول کائنات نے کھانے پینے سے لے کر سونے جاگنے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے سے لے کر جیسا کہ شروع میں عرض کیا عقائد، عبادات، تجارت، معاشرت، ہر چیز میں اللہ کے نبی نے ایک پورا نظام زندگی عطا کیا ہے۔ آج دین سے دوری کے نتیجہ یہ نکلا کہ آج حالت یہ کہ مسلمان غیر مسلموں کے طور طریقے کو دھڑا دھڑ اپنا رہے ہیں۔ آج غیر مسلموں کے طریقوں کو اپنانے کے لیے اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ امت کے لوگ مرے جا رہے ہیں، کہ کسی نہ کسی طریقے سے بس غیر مسلموں کی طرح کھانا پینا، لباس، تجارت، اور اس کو فخر سمجھا جاتا ہے کہ ہم تو فلاں کی طرح کھاتے ہیں۔ آج نوجوان بچے اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے بیچارے وہ فلمی ڈرامے، فلمی ہیرو دیکھ کر ڈرامائی زندگی کو اپنانے کو پسند کرتے ہیں، کہ فلاں جو ہندو ہیرو ہے، فلاں جو عیسائی ہیرو ہے، اس کا ہیئر سٹائل ایسے ہے، اس کا بولنے کا سٹائل ایسے ہے۔ جس امت نے رسول اللہ کی ہر سنت کو اپنانا تھا، دنیا میں پھیلانا تھا، وہ غیر مسلموں کے طریقے اپنانے میں فخر محسوس کر رہی ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کی اور نقصان کی بات کیا ہوگی کہ غیر مسلم اگر وہ بال لمبے رکھ لیں عورتوں کی طرح تو نوجوان بھی لمبے بال رکھ لیں گے،
اگر وہ بالکل اس طرح پھروا لیں، ٹنڈ کروا لیں، تو مسلمان نوجوان بھی ان کی پیروی میں ٹنڈ کروانے کو، اس طرح پھروانے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ بالوں کے اندر اور داڑھی کے اوپر وہ چاند تارے اور پھول بوٹے بنا لیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مسلمان بھی نوجوان سب نہیں لیکن جو کر رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ایسے ہیں موجود۔ وہ اپنے رسول اللہ اور نبیوں کی سنت کو بگاڑنے میں ان سے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، یہ دو ہاتھ آگے ہی نکلیں گے۔ اگر وہ کھلا لباس پہن لیں گے تو یہ بھی کھلا لباس پہن لیں گے، اگر وہ ٹائٹس پہن لیں گے تو یہ بھی اپنے جسم کا کوئی حیات خیال رکھیں گے، اگر وہ اپنی پینٹوں کے اندر گھٹنے پھاڑ کر فیشن بنائیں گے تو یقین کیجئے مسلمان نوجوان کی بھی گھٹنے پھٹی پینٹیں ہمیں مارکیٹ میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ بس وہ جو کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے، آمنا وسلمنا۔ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اور یہ سوچ تو مسلمان کی حضور کے بارے میں ہوتی تھی کہ جو حضور نے بس کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، خطبے کے دوران لوگ کھڑے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جو صحابی مسجد کے دروازے کے درمیان میں کھڑا تھا وہ وہیں بیٹھ گیا، ایک قدم مسجد سے باہر ہے، ایک قدم مسجد کے اندر ہے، اس نے دوسرا قدم مسجد میں رکھنا گوارا نہیں کیا، جو گلی میں تھا وہ گلی میں بیٹھ گیا۔ عبداللہ ابن مسعود تم گلی میں کیوں بیٹھ گئے؟ یا رسول اللہ جب آپ کی کان میں آواز پڑی تو میری کیا اوقات تھی کہ میں ایک قدم بھی آگے چلتا، بس جو فرما دیا وہ آپ کو حرف آخر ہے۔ جو آج امت مسلمہ جو غیر مسلموں سے آنے والی ہر چیز کو اپنے لیے حرف آخر سمجھ کے، چاہے وہ کوئی نظریہ ہے، چاہے وہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، چاہے وہ کوئی لباس اور فیشن کی چیز ہے، چاہے وہ دن منانے کا کلچر ہے کہ فلاں دن منائیں فلاں دن منائیں، ہر چیز کو بغیر ٹیسٹ کیے، بغیر ایمان کی لیبارٹری میں اس کا ٹیسٹ کیے بس آمنا وسلمنا، جو انہوں نے ٹھیک ہے مانا کہ وہ ترقی میں زیادہ ہے۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ وہ سائنسی ٹیکنالوجی میں، وہ ترقی میں آج ہم سے بہت آگے ہیں، وہ ان کے ہاں جو ظاہری زندگی کی جو صفائی ستھرائی ہے شاید یہ رکھ رکھاؤ میں وہ ہم سے آگے ہوگی، لیکن کیا یہ بات ضروری ہے کہ اگر کوئی قوم دنیا کی چیزوں میں ہم سے آگے نکل جائے، ایجادات کے اندر، سائنسی ترقی کے اندر اور دنیا کی تحقیقات کے اندر، کیا ضروری ہے کہ وہ دنیا کی سائنسی ترقی میں اگر ہم سے آگے ہے تو کیا اس سے یہ بات لازم آ سکتی ہے کہ وہ اخلاقی تعلیم میں بھی ہم سے آگے نکلی ہو؟ کیا ایمان اور عقیدے کو بھی ضرور اپنانا ہوگا؟ کوئی جدید مشینری ان سے اگر مجبوراً لینی پڑتی ہے تو وہ مجبوری ہے، امت کو وہ بھی خود بنانی چاہیے تھی لیکن اس مقام تک نہیں پہنچ سکے، مجبوری ہے تو اپنا لی ٹھیک، کسی قدر قابل گنجائش، لیکن کیا ایمان، نظریہ، عقیدہ، ریسرچ میتھڈولوجی ہر چیز ان کی اپنانا ضروری ہوگا؟ کیا لباس اور طور طریقے زندگی کے کیا وہ بھی ان کے ٹھیک ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اخلاقی تعلیم، معاشی تعلیم، دینی تعلیم، دلائل کے اعتبار سے، براہین کے اعتبار سے، سچے نظریات کے اعتبار سے اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ کی سنت، تہذیب اور کلچر کے اعتبار سے الحمدللہ امت مسلمہ آج بھی سب سے بہتر ہے، سب پر غالب ہے الحمدللہ۔ دنیا کی کوئی قوم رسول اللہ کی سنت جیسا عمل پیش نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کے ہاں جو نظام زندگی آج تباہ و بربادی کا شکار ہے، آج وہ سر پیٹ رہے ہیں کہ ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں، آج کوئی پوچھنے والا نہیں، آج ان کو اپنی نسل کی بقا کی فکر پڑی ہوئی ہے، اس لیے ان کے ہاں مغربی تہذیبوں میں، ملکوں میں باقاعدہ موومنٹ چلتی ہیں، باقاعدہ تنظیمیں، تحریکیں چلتی ہیں کہ خاندان کو کسی طرح بچاؤ، خاندان بچاؤ، یہ رشتے برقرار رکھو، وہاں محرم غیر محرم کی تفریق ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، وہاں تقدس پامال ہو چکا ہے، اس لیے مغربی تہذیب کو اپنانے سے پہلے امت مسلمہ کو انجام پہ نظر رکھنی چاہیے۔ رسول کائنات کی حدیث مبارک جو خطبے کے اندر پڑھی گئی، آپ نے فرمایا کہ من جامع المشرک، کہ جس شخص نے مشرک یا کافر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، ان کے ملکوں میں ان کے پاس رہنا شروع کر دیا، وسکن معہ، اور وہیں رہنے لگ گیا، فإنہ مثلہ، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ انہی میں سے ہو جائے گا۔